ستارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر اٹھے جا رہے ہیں۔ ستارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر اٹھے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز بزرگان ملت، محترم دعات، علماء کرام، دینی بھائیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ و سلام اپنے پیارے نبی حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، آج کل جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں، کرونا کے باعث جو افراتفری، انتشار اور مسائل کا سامنا ہے، اس سے ہم سبھی جانتے ہیں، اور اس کو ہم سبھی جانتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جس کے عزیز و اقارب اس میں لقمہ اجل نہ بنے ہوں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس کا لقمہ بن گئے، لقمہ اجل بن گئے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 17 لاکھ لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، ان کا تو کوئی غم اتنا نہیں، لیکن اس برس علماء کرام کا جو خسارہ ہوا ہے امت کو، وہ ہمارے لیے قابل عبرت بھی ہے، اور رنجیدہ اور پریشان کن بھی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو یہاں پر آیا ہے اس کو جانا تو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس، کیا ایک دن۔ تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت سارے علماء ہیں جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس میں پاکستان کے علماء کے بارے میں آپ حضرات انشاءاللہ سنیں گے عبدالمالک مجاہد صاحب سے، اور ہندوستان کے جو علماء ہیں ان کی فہرست میں سے کم کچھ لوگوں کو تو بتا دیا ہے اور بتا دیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس بھی ان کے نام موجود ہیں، اور بہت سارے کتنے ایسے ہوں گے جن کو کہ ہم آپ نہیں جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، گوشہ نشینی میں رہے، اور وہ زیادہ ظاہر نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پیارے ہو گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ
شیخ ابن باز رحمہ اللہ اکثر یاد کرتے تھے اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے مشائخ کو. تو ایک بار مفتی مملکہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا تھا کہ وہ ان کو اس طرح کے علماء منار الہدا ہیں، مصابیح الدجا اور نجوم یہتدی بھی، کہ یہ وہ علم کی مینار ہیں، بلند و بالا مینار ہیں، اور ظلمات کے وہ چراغ ہیں، وہ نجوم ہیں جن سے کہ روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور بھی کچھ کلمات کہے جو بڑے رقت انگیز تھے. اور اسی طرح سے ایک مرتبہ اپنے ہمارے آپ کے سب کے شیخ الاسلام جناب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بہت ہی رقت آمیز باتیں کہی تھیں. چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے کہ معلوم ہو کہ علماء کو یاد کرنا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا، کیونکہ وہ مشعل راہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصائصهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بات. جس کے بعد کہا کہ هذا الحديث مما تشتاق إليه النفوس وترتاح القلوب، إلى أن قال رحمه الله رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور. تو یہ الفاظ تھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے. اس سے ہم کو تھوڑا سا یہ سہارا ملتا ہے کہ علماء کرام کی یاد اور علماء کرام کو یاد کرنا، ان کی جہود کو یاد کرنا، اور پھر اس سے روشنی حاصل کر کے ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. حضرت گرامی، موت ایک حقیقت ہے، اس سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل کسی اور کی باری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور زندگی اور جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، زندگی اور حیات کو جس نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یہ ہماری زندگی، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے معاشرے کو سنواریں، اور سب کو اس کا اپنے علم سے سب کو فائدہ پہنچائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ احسن الناس او افضل الناس انفعهم للناس، کہ سب سے بہتر، سب سے افضل انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. تو میں موت اور حیات کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو کہ ایک شاعر نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی. کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو اخیر عمر میں، اور کسی کو بڑھاپے میں، اور کسی کو لمبی عمر ملتی ہے، کسی کو چھوٹی عمر ملتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کل 63 سال کی عمر ملی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ ہے زندگی کا حقیقت، زندگی کا فلسفہ اور زندگی کی حقیقت کہ انسان کا اس میں کوئی عمل، کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الى آخر الحدیث. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے. اس حدیث میں تمام، ویسے تو ہمارے سبھی دعات اور علماء حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب العلم، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو طلاب العلم بھی ہیں اور شاید ان کو اس کا نہیں
اس کے بارے میں نہیں علم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے کھینچ کر قبض نہیں کرے گا، یعنی لوگوں کے دلوں سے اس کو نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، دین سے مٹ جائے گا، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یعنی علماء کرام کی موت ہوگی، وہ دین سے مٹ جائے گا۔ تو آج حقیقت یہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہم یہ کہ دین سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باقی حدیث میں کہا کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے، جو سوالوں کا بلا علم جواب دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی من وعن ویسی کی ویسی ثابت ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ میں ذکر کرتا چلوں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک شیخ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ شیخ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کسی خواب کی اس طرح سے تفاصیل نہیں بتاتے تھے کہ جس طرح سے کہ لوگ آج کل بتاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں، فوراً شیخ نے کہا کہ یہ موت العلماء ہے۔ وہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد سے سب سے پہلے شیخ ابن باز اور اس کے بعد پھر علماء کی ایک لائن ہے، شیخ محمد صالح العثیمین ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی ہوئے، شیخ عمر محمد فلاتہ ہوئے، شیخ عبد القادر سندھی ہوئے، اور بہت سارے۔ تو جب سے لے کر کے اب تک علماء کی وہ تو دین اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی کے مطابق یہ سمٹتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے درمیان اہل علم اور علماء کرام موجود ہیں، اور اس طرح کے لوگ ابھی تک موجود ہیں اور رہیں گے، اس طرح کی جماعت بھی جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، بہت سارے علماء ہیں، ان میں سے میں سب سے پہلے ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی رحمہ اللہ کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کی رحمت دی، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ جس پر چاہے وہ تو ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ یہ ہندو خاندان میں غیر مسلم خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور باقی رام نام ان کا تھا، جو بعد میں ضیاء الرحمن کے نام سے جانے پہچانے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر لگن دی، تڑپ دی، تو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اپنے دین کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا۔ گھر والوں نے جب زیادہ تنگ کیا اور زیادہ پریشان کیا، ایذائیں زیادہ پہنچائی، تو اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر کے اسلامی مدارس میں ادھر ادھر وہ اپنا پڑھتے رہے۔ اور یہ جب اپنے گھر پر تھے تو یہ حالت تھی کہ کھیت اور کھلیانوں میں نماز زیادہ کرتے تھے۔ دین کی تڑپ تھی، اور سچے دین کی طرف، سچا دین اور اس پر عمل کرتے تھے۔ کھیتوں اور کھلیانوں میں نماز پڑھتے، جب گھر والوں نے زیادہ ستایا تو وہاں سے چھوڑ کر کے وہ چلے آئے۔ اس کے بعد پھر عربی علوم کو حاصل کیا، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں اور یہاں مکہ المکرمہ میں ماجسٹر اور لسانس ماجسٹر اور دکتورا کی ساری ڈگریاں انہوں نے حاصل کی۔ اور اس کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا تو رابطۃ العالم اسلامی کے امین العام تھے، ان کے مدیر مکتب، امین العام کے مکتب کے مدیر تھے، بڑا عہدہ تھا، بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ اور اس کے بعد پھر سن 1400 میں مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر مقرر ہوئے، اور ہم کو بھی انہوں نے 2 سال تک تقریباً کلیت الحدیث میں تعلیم دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ عمید الکلیہ بھی بنے، پرنسپل بنے کلیت الحدیث کے، اور مشرف بنے دراسات العلیہ کے۔ اور اسی دوران میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی اور تصنیف و تعریف میں مشہور رہے۔ اور جب ریٹائر ہو گئے تو مسجد نبوی میں بخاری اور مسلم کا درس دیا کرتے تھے۔
ہم نے بھی ایک مرتبہ ملاقات کی تھی، ہمارے شیخ عبدالقدوس صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے، مسجد نبوی میں ان سے ملاقات کی تھی. بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت اور شہرت عطا فرمائے ان کو. بہت سارے کام کیے. ان میں سے ان کے اولاد میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، لڑکے ہیں جو ایک ڈاکٹر ہیں اور یہاں پر سعودی عرب میں بھی آتے ہیں، کبھی کبھی یہاں ریاض میں ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں ملنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کیا کرتے تھے اس ناچیز سے. تو کئی ایک واقعات ہیں. یہاں پر جب آتے تھے کبھی موقع نہیں ملتا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ملنے کا، تو اپنے معاملات مجھے سمجھا جاتے، کہتے کہ یہ شیخ کے پاس پیش کرنا. ایک مرتبہ ایک معاملہ تھا، کوئی لڑکی ان کے گاؤں کی مسلمان ہو گئی تھی. تو وہی جو ہوتا ہے عام طور سے نئے مسلمان نو مسلموں کے ساتھ ان کے گھر والوں نے ستایا، مارا، قتل کرنے کی دھمکی دی. تو اس نے لکھا ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کے پاس، ان سے طلب کیا کہ آپ میرا کچھ مساعدہ کریں. تو ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب اس کے کاغذات لے کر کے آئے. شیخ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو مجھ سے کہا کہ الیاس یہ کاغذات تم اپنے پاس رکھ لو، جب بھی موقع ملے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو بتا دینا ایسی ایسی بات ہے. اور یہ تو میں نے اسی دن اسی وقت مغرب کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس گیا اور بتایا کہ ایسی ایسی یہ لڑکی ہے اور اس کے گھر والے اس کو مار ڈالیں گے، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا چھوٹا سا اس کو گھر مل جائے جس میں بیٹھ کر کے وہ بچیوں کو تعلیم دے اور اپنی زندگی گزارے کہیں پر بھی جا کر کے کس طرح. شیخ نے پوچھا کتنی رقم لگے گی؟ تو اس وقت کی بات ہے، تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے بتا دیا. میں نے شیخ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 30,000 ریال پہ میں انشاءاللہ اس کو ایک چھوٹا سا گھر لے لیں گے. تو شیخ رحمہ اللہ نے اسی وقت اپنے کاتب سے کہا، سیکریٹری سے کہا کہ 30,000 ریال کا چیک بنا کر کے محمد الیاس کے نام سے دے دو. انہوں نے دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس طرح سے ان کے والدین بھی آخر تک بہت کوشش کرتے رہے ڈاکٹر صاہب، لیکن ان کے والدین یا ان کا کوئی بھی گھر کا فرد ہو، کوئی بھی اسلام کی اس روشنی سے ہمکنار نہیں ہو سکا. اور اسی طرح سے اور بھی کام ڈاکٹر صاحب کرتے رہے، زیادہ تر تصنیف و تعلیف میں رہے. اور ان کی کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، یہ کتاب انہوں نے اس کتاب میں صحیح حدیث کو جمع کیا. انہوں نے تقریباً 16,000 حدیث اس میں جمع کی، 16,000، اور 12 جلدوں میں یہ کتاب. اور میں نے سنا بعد ساتھیوں نے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. اور اسی طرح سے المنت الکبریٰ شرح و تقریر سنن الصغریٰ للبیہقی، بہت اہم کتاب ہے ان کی. اور اسی طرح سے جرح و تعدیل اور قواعد حدیث میں کئی کتابیں ہیں. ادیان و مذاہب پر بھی ان کی اردو، ہندی، انگلش میں کئی کتابیں ہیں. اسی طرح سے ادیان کے بارے میں الیہود والمسیحیہ اور فصول فی الادیان، جس میں ہندوسیہ، بودھیہ، جینیہ اور سیخیہ کے بارے میں، یعنی بدھ مت، ہندو مت، اور اسی طرح سے جین اور سکھوں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور دعوت القرآن کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے غیر المسلمین. اور اسی طرح سے تمسک بالسنہ فی العقائد والاحکام، بہت ساری کتابیں ہیں. بہت سارے انسان کے اصل میں دیکھیے اولاد صحیح ہے اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے، اور نیک اور سارے اولاد ہو تو وہ اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے. لیکن اصل سرمایہ علماء کرام کا وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے علم کو کتابوں کی شکل میں یا اپنے شاگردوں کی شکل میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. اور دیکھنے کی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ مسلمان گھرانے سے نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ بلاد ہند اور بلاد کفار سے آتا ہے، اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ یونیورسٹی میں آ کر کے ہندوستان کی چپی چپی سے آئے ہوئے طلباء کو وہ درس دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اس کے لیے انعام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بالکل صادق کرتا ہے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے مواقف ہیں بہت سارے، کیونکہ ہمارے استاد تھے، محبت بھی کرتے تھے. لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم پہ بہت ہو جائے گا. ہمارے اسی طرح سے
ہمارے آپ کے سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ ہیں، جن کو آپ ہم سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں ان سے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا۔ بہار کی سرزمین سے نکلے اور کہاں کہاں کے سفر کیے، کہاں کہاں کی خاک چھانی، اور یہاں سعودی عرب میں آئے اور تعلیم حاصل کی، لسانس اور ماجسٹر اور دکتورا، سارے مراحل انہوں نے طے کیے۔ اس کے بعد پھر عملی زندگی میں آئے۔ شیخ محمد بن ابراہیم جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پہلے جو مفتی عام تھے یہاں کے، تو ان کے زمانے میں ہی وہ دارالفتہ میں آ گئے تھے۔ پھر شیخ ابن باز آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیشنلٹی بھی دلوائی، بڑے کام کیے انہوں نے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی صحبت میں رہ کر کے نہ صرف یہ کہ یہاں پر دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تالیف، اور اس کے علاوہ تقریباً بہت سارے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، وہاں محاضرات کیے انہوں نے وہاں پر، اور اسی طرح سے ہندوستان میں انہوں نے اپنے وطن کے اندر ایک مدینۃ العلم کی ایک کڑی بنا دی وہاں پر، اور ایک شہر بنا دیا وہاں پر انہوں نے، جس میں کہ بڑے بڑے علماء اب تک، یعنی کم ٹائم اس کو ہوا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے علماء تیمی کے نام سے مشہور ہیں، جن کے مضامین بھی آتے ہیں، کتابیں بھی آتی ہیں۔ تو ہمارے ڈاکٹر محمد لقمان صاحب سلفی رحمہ اللہ، ان کا بھی بڑی قربانیاں رہیں، اور انہوں نے بھی دین کے راستے میں بڑی جد و جہد اور سعی اور کوشش کی۔ ان کے بھی بہت سارے، ان کے ایک فرزند ہے یہاں پر عبداللہ سلفی، اس کے علاوہ ان کی تصانیف اور جو اصل چیزیں جو ہوتی ہیں تصانیف، دکتور لقمان محمد لقمان سلفی کا ایک کارنامہ، بہت سارے کارنامے ہیں، ایک کارنامہ ان کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو یہ جامعہ اپنا بنایا، جامعہ ابن تیمیہ کے نام سے، اس میں علماء کی محبت میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے شیخ محمد صالح العثیمین اور شیخ علامہ ناصر الدین البانی، ان کے سب کے نام سے مراکز وہاں پر دراست علیا کے لیے انہوں نے بنائے، تاکہ علماء کرام کی یادگاریں باقی رہیں۔ تو بہت ساری کتابوں کی بھی وہ مصنف تھے۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں سے تیسیر الرحمن لبیان القرآن، یہ کتاب اردو، عربی، اردو، ہندی اور انگریزی میں کتابیں، یہ تفسیر ہے جو چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے فوید العلام علی تفسیر آیات والاحکام، اور مکانۃ السنہ وحجیتها فی التشریع الاسلامی، اسی طرح سے تحفۃ الکرام، شرح بلوغ المرام وغیرہ بہت ساری کتابیں۔ تقریباً انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں، جو تقریباً 800 کے قریب صفحات پر بکھری ہوئی ہے، خود 800 صفحات کی اپنی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے، کس طرح سے پلے بڑے اور تعلیم حاصل کی۔ تو اس کا نام ہے کاروان حیات۔ وہ کتاب مجھے نہیں مل سکی، لیکن اس کی کچھ چیزیں مجھے معلوم تھی۔ اب ساری چیزوں کو ذکر کرنے کا تو یہاں پر وقت اب نہیں ہے۔ تو یہ تھی ان کی جہود ہمارے علماء کرام کی۔ اسی طرح سے ہندوستان کے ایک اور بہت بڑے عالم کے طور پر تو پہچانے نہیں گئے، لیکن عالم تھے، فاضل تھے عربی علوم سے، اور ان کا نام ہے حکیم محمد اجمل خان۔ حکیم محمد اجمل خان یہ میوات کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور ایک حافظ عبدالشکور صاحب تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک عالم تھے۔ انہوں نے شکراوے میں، دارالعلوم شکراوے کے نام سے ایک مدرسہ بنایا۔ تو حکیم محمد اجمل صاحب بھی اس مدرسے میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، عالم اور فاضل بنے، اور طب کی بھی تعلیم حاصل کی اپنے والد سے اور مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ سے۔ اس کے بعد پھر مولانا عبدالجبار صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ، وہ بھی اس مدرسے میں رہے۔ تو اس مدرسے کو اپنے والد کے انتقال کے بعد اس مدرسے کی انہوں نے آبیاری کی، اس کی نگرانی کی، اس کی حفاظت کی، جو اب تک باقی رہی۔ تقریباً انہوں نے 88 سال کی عمر پائی، اور اس عمر میں انہوں نے جمعیت، جماعت اور سیاسی اور مذہبی ہر قسم کے ان میں حصہ لیا، اور اپنے گاؤں کے تو بلا انتخاب کے کئی مرتبہ سرپنچ بھی رہے، اور اسی طرح سے سیاست کا بھی اچھا خاصا۔ وہاں کے ایک بہت بڑے ایک لیڈر تھے چودھری محمد یاسین،
اور چودھری محمد طیب، تو ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، اور ایک رعب تھا، دبدبا تھا، وقار تھا وہاں پر میوات میں ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہت سارے کام لیے۔ گرچہ یہ عالم اور فاضل تھے، لیکن علماء اور مولوی حضرات کی اس دیگر پر نہیں رہے جس طرح سے کہ عام طور سے ہم مولوی اور وہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کام بہت کیے۔ جمعیت میں جب رہے تو اس وقت ترجمان اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کی یادگار اہل حدیث پرچہ نکلتا تھا، اس کی ادارت کرتے رہے۔ اور اس وقت میں جب کہ جمعیت اہل حدیث کا نہ کوئی دفتر تھا، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی تھا، تو یہ دفتر اور چیزیں لے کر کے کبھی مسجدوں میں، کبھی یہاں ادھر ادھر پھرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کرم کیا، اور ہمارے مولانا ناظم عبدالوحید صاحب، مولانا مختار احمد خان ندوی کی کوششوں سے ایک زمین لی گئی، جس کو کہ آج اہل حدیث منزل کے نام سے دلی میں پہچانا جاتا ہے، اور بڑی عالیشان اب تو بن چکی ہے۔ تو حکیم اجمل صاحب اس میں کافی رہے، لیکن جب زیادہ افراتفری اور پھیلی جمعیت اہل حدیث میں، تو اور ایک زمانہ تھا ہم نے شیخ عبدالصمد الکاتب کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کیا تھا، مسلمان اپنے اہل حدیث حضرات میں نئی روح پھونکنے کے لیے، ان کو نشید کرنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جب آخری جلسہ ہمارا پورے ہندوستان کی ہر صوبے کی عاصمہ میں ہم نے اجلاس کیے تھے، ان کے ساتھ ہم 4-5 آدمی تھے، شیخ عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تھے، مولانا عبدالحکیم صاحب جو بھی موجود ہیں، اسی طرح سے شیخ محفوظ الرحمان صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازے۔ تو آخری اجلاس جب ہوا تھا تو حکیم اجمل صاحب سارے رجسٹر اور جو بھی کاغذات تھے جمعیت کے لے کر کے آئے، اور وہ نئی باڈی کو ناظم عبدالحید صاحب اس وقت صدر بنائے گئے تھے، ان کو سب کو سبوت کر دیا۔ اور اس جمعیت کی اس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے، جس میں کہ آج کل ہمارے اصغر صاحب کا دفتر بھی ہے، جمعیت کا دفتر ہے، اور بہت عالیشان بھی بن چکی ہے، تو اس کی خرید میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور رعب اور دبدبے والے بھی آدمی تھے، اور لوگ ڈرتے بھی تھے۔ وہاں کے جو بہت لوگوں نے کوشش کی کہ یہ مرکز یہاں نہ بننے پائے اور اہل حدیث منزل نہ بننے پائے، لیکن ان کا رعب تھا، دبدبا تھا، بہرحال بنی۔ تو یہ ہمارے حکیم اجمل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تحیات اپنے مدرسہ جامع سلفیہ میوات یا دارالعلوم شکراوہ میوات کے وہ صدر بھی رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ترقی کی اور مدرسۃ البنات بھی اس میں بنایا، جو اب بھی بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس سے برسوں وابستہ رہے، اور ابوالکلام آزاد اسلامی گورننگ سے نئی دہلی کے نائب صدر تا دم حیات رہے۔ یہ شیخ مولانا محمد رحمانی نے بھی ذکر کیا ہے اس کو۔ اور اسی طرح سے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں اور میراث کالج نگینہ کے بھی وہ ممبر تھے، اور نہرو کالج فرید آباد کے مؤسس اور فاؤنڈرز میں تھے، تو یہ ان کے کارنامے تھے۔ اسی طرح سے ان کی کئی کتابیں بھی ہیں، جیسے کہ تاریخ میو کھتری، مہابھارت میواتی، اور اسی طرح سے رہبر میوات چودھری محمد یاسین خان، جنگ آزادی اور میوات، اس طرح کی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ اور جب اہل حدیث کا نکلنا جو کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کی یاد میں نکالا جاتا تھا جمعیت اہل حدیث سے، جب اس کا نکلنا بند ہو گیا تو پھر انہوں نے سن 1978 میں شروع کیا مجلہ اہل حدیث کے نام سے نکالنا، انہیں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کی ہی یادگار میں یہ مجلہ نکالنا شروع کیا، جو ان کے آخر عمر تک چلتا رہا۔ اور حکیم صاحب اس ناچیز بندے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس وقت جبکہ میں ابتدائی مراحل میں تھا، ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا شکراوے میں، اور وہاں پر بہت سارے منتہی علماء طلاب تھے جو کہ دورہ بخاری اور اس میں بھی تھے، لیکن پتہ نہیں حکیم صاحب کو کیا محبت تھی کہ انہوں نے اس ناچیز کو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً قلم پکڑنا سکھایا۔ وہ ایک اخبار نکالتے تھے جس کو کہ میو گزٹ کہا جاتا ہے، میو گزٹ کے نام سے۔ تو
دلی سے وہ میرے لیے قلم اور روشنائی اور اسی طرح سے وہ کاغذ، خاص کاغذ جو پرانے زمانے میں لکھا جس پر کتابت کی جاتی تھی، وہ سب لے کر کے آتے تھے، مجھے دیتے ہو، بتاتے کہ اس طرح سے لکھو، اس طرح سے لکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ بہت سارے ان کی بھی باتیں ہیں، اور ان علماء کی اگر سب باتیں بیان کی جائے تو کئی گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا، انہوں نے امت کو فائدہ پہنچایا اور امت کے لیے بہت سارے کام کیے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ مولانا محمد مقیم صاحب فیضی رحمہ اللہ، یہ جمعیت کے بہت بڑے فرد تھے، جن کا اصغر صاحب بھی کہتے تھے کہ ان کے خطابت میں بڑی تاثیر ہے، اور لوگ دور دور سے، حتیٰ کہ بعض لیڈر بھی ان کے خطبات کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا بھی بمبئی میں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان محمدی ہمارے گاؤں میں جامع محمدیہ کے فارغ تھے اور جمعیت سے منسلک تھے، یہ بھی بڑے فعال رکن تھے جمعیت کے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارے عزیز مولانا عبد المنان بن شیخ الحدیث عبد الحنان رحمہ اللہ تھے۔ ہم جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ اپنے والد محترم شیخ الحدیث جناب مولانا عبد الحنان صاحب رحمہ اللہ کے پاس رہتے تھے، چھوٹے سے تھے، اور ہم لوگ مذاق میں ان سے ابن لبون کہا کرتے تھے۔ تو ان کی بچپن کا عالم تھا، چھوٹے تھے، لیکن بچپن کے عالم سے اسی زمانے میں انہوں نے ترقیاں کی اور علم کو حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، اور پھر تصنیف و تعریف اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ اس میں رہے، اور اتنا بڑے عالم بن گئے کہ ہم کو ان پر رشک آتا ہے۔ اور ان کی بھی نوجوان تھے، کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اسی سال میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، رحمہ اللہ تغمدہ بواسع رحمتہ۔ اسی طرح سے مولانا علی حسین صاحب سلفی استاد الجامعۃ السلفیہ بنارس تھے، اور فتح المغیث یا مصطلح الحدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی شرح نہیں ہے جو کہ انہوں نے لکھی تھی اس زمانے میں۔ حالانکہ فتح المغیث سخاوی کی ہے 9ویں صدی کے 10ویں صدی کے شروع میں کے محدث ہیں، لیکن ان کی شرح اور بھی ہوئی ہیں، لیکن اس شرح کو لوگوں نے یہاں عرب ممالک میں بھی اس شرح کو بہت سراہا اور کہا کہ یہ بہترین شرح ہے فتح المغیث۔ اسی طرح سے ڈاکٹر عبد الباری صاحب ڈومریا گنج کے، پروفیسر عین الباری صاحب عالیہ بھی کلکتہ کے ہیں، ان سے بھی کئی بار ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی 1 سال پہلے بھی میں گیا تھا تو ملاقات رہی، بیچارے بہت اچھے آدمی تھے، بڑا کام کیا انہوں نے بھی مغربی بنگال میں۔ اسی طرح سے مولانا ریاض موسیٰ ملیباری کیرالہ کے تھے، اسی طرح سے مولانا یوسف جاوید جامی کرنول آندھرا پردیش کے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے اعزاء اقارب، اور خود میرے کئی عزیز سگے بھائی، اور ایک چچیرے بھائی، ایک چچیری بہن، اور میرے بہنوئی، اور کتنے لوگ، اسی طرح سے سب لوگوں کے ہر ایک کے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کھویا ہے اس وبا میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے اور اپنی رحمتوں سے ان سب کو نوازے۔ ٹائم تو تقریباً ختم ہو رہا ہے میرے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ چند ایک باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مؤخر مجلس میں منتظمین رابطہ کمیٹی اور اس کے ان کے تمام افراد قابل ستائش ہیں، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد کہ ان لوگوں نے یہ محفل اور یہ مجلس سجائی ہے، اور آپ حضرات علماء کرام کی تذکرے سن رہے ہیں۔ اور مجھ سے جب ہمارے فاضل دوست جلال صاحب نے جب کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، میں نے کہا بھائی دیکھتے ہو میری حالت کیسی ہے، مجھے اگر چھٹی دے دو تو اچھا ہے، الحمدللہ بڑے بڑے دعات ہیں ہمارے یہاں، ذی وقار علماء کرام ہیں، اور سب کچھ ہے، اور میری تو کیفیت بہت مشکل سے بول پاتا ہوں، بیٹھ پاتا ہوں، تو مجھے چھٹی دے دو، لیکن وہ کہنے لگے ہاں علماء کرام تو بہت ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علماء کرام تو بہت ہیں، لیکن عصای پیری تو آپ ہی کے پاس ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد اس طرح سے تھا۔ اور حالت میری یقین جانیے کہ یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، فقط ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال ہم اس اسٹیج پر تو نہیں پہنچاؤں، ایک اور شاعر نے کہا کہ، اور یہ تو تقریباً حقیقت ہے کہ ستاتا ہے کیا کیا ستاتا ہے کیا کیا مجھے درد گھٹنا،
جو ایک بار بیٹھوں تو مشکل ہے اٹھنا، لیکن ہمارے دوست بہرحال ٹیچر ہے، اب وہ جو خود بھی اللہ تعالیٰ نے کہوایا ہے، بہرحال آپ کے سامنے یہ عرض کیا، اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ان سب علماء کرام کی جو کچھ بھی کاوشیں ہیں، جد و جہد ہے، اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کہ مختصر طور پر چند ایک باتیں یہ بیان کا عرض کرتا ہوں۔ وَأَنصَحُكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ۔ اہم چیز یہ ہے کہ اگر تقویٰ پرہیزگاری اگر ہے تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں کمی آتی ہے تو پھر الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے، سب لوگوں کے لیے عموماً اور خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے التزام بارکان الاسلام و خاصتاً الصلوات المفروضہ، نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ اسی کا سب سے پہلے ایک ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہوگا، تو نمازوں کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اخلاص اور للہیت ہمارے کاموں میں ہونی چاہیے، اور ریا اور سماع کے لیے بچیں اس سے، اور بلکہ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جس کے لیے کہ کہا جائے کہ کذبت ما فعلت ذلك الا ليقال انك قاری او عالم، نعوذ باللہ من ذلك، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ تم جھوٹ بولتے۔ قیامت میں جب لایا جائے گا ایک بہت ہی غنی مالدار کو اور عالم کو اور قاری کو، تو کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں نے یہ کیا وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولتے، تم نے اس لیے یہ کام کیے تھے کہ تم کو عالم، قاری اور غنی مالدار کہا جائے، اور اس کے بعد پھر حکم اگر لے جائے اس کو جہنم میں ڈال دو، نصیب کر کے لے جائے، نسأل اللہ العافیہ۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، علماء کا احترام، ان کی توقیر، ان کی عزت، یہ بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لم یبجل کبیرنا، لیس منا من لم یبجل علماءنا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ لیس منا من لم یوقر صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ مسند احمد میں ہے کہ ولم یعرف لعالمنا حقہ، تو علماء کا حق کو پہچاننا چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ورنہ وہ کسی نے کہا، مختصر طور پر بتا رہا ہوں، کسی نے کہا ایسا نہ ہو کہ بے عمل نکلا تو پھر وہ مولوی خر ہو گیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، گدھا ہے وہ جس نے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو یہ ساری چیزوں سے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم وإن كان غيره أعلم منهم، کہ بہت سارے علماء مشائخ سے میں نے علم حاصل کیا، لیکن میری نزدیک سب سے انفع اور سب سے بہتر وہ ہے جس نے علم کے ساتھ عمل بھی کیا۔ تو عمل بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے عدم احتقار جہود الآخرین، ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ذرا سا تھوڑی سے کچھ کام ہو جائے، تھوڑا سا کوئی ہم سے اللہ تعالیٰ کام لے لے تو اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے تو کچھ نہیں، دوسروں کا کوئی کام کچھ نہیں۔ میں نے سنا کئی حضرات سے، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، کہ کیا ہے یہ کر دیا، یہ لکھ دیا، یہ تعلیف کر دی، تو کیا ہے یہ چیز؟ ہم اس سے بڑا کام کر رہے ہیں، زبان سے کوئی نہ کہیں لیکن دل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ کفا بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم، کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا، عالم اور وہ تو زیادہ بڑی بات ہے، کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ گناہ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی، نصیحتیں تھی میرے اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس چند یہ ایک بات اور یہ کہ دیکھیے علماء کی ہم کو ایسا ہونا چاہیے، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ میں مختصر ترجمہ بھی بتا دیں کہ اللہ کی سمجھدار بندوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے لرزاں و ترسا رہے، انہوں نے
دنیا کو دیکھا اور جب وہ اس کی حقیقت سے واقف ہو گئے کہ یہ کسی زندہ آدمی کا وطن نہیں، تو انہوں نے دنیا کو گہرا سمندر قرار دیا اور اعمال صالحہ کو انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لیا، یعنی اعمال صالحہ کو لازم پکڑ لیا انہوں نے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو عمل صالح کی توفیق بخشے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم آپ سب جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا ہے، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تم بھی وہاں کا کر لو سامان رفتہ رفتہ، یہ ہستی فنا ہے کس کا رہا نشان ہے، ہو جائے گا یہ خالی میدان رفتہ رفتہ۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو صحت تندرستی دے، جو لوگ باقی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس بلا سے اس وبا سے سب کو اللہ تعالیٰ نجات دے، اور سب کو جو کچھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور شعر آپ کے سامنے، کیونکہ شعر سے میرے بھائیوں مختصر ہوتا ہے اور ذرا بات واضح ہو جاتی ہے، تو ایک اور شعر آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کی زندگی تک ہے مال و ملک و زر سب، دنیا کی زندگی تک ہے مال و ملک و زر سب، جاتا ہے جب تو پوچھوں کیا ساتھ لے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ہمارے محترم جناب عبدالمالک مجاہد صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان سے میں تو بوڑھا ضعیف ہونا ہوا آدمی، ولولہ انگیز خطاب آپ سنیے ہمارے عبدالمالک مجاہد صاحب سے، جو اس میں بامسمہ ہیں، اللہ کے مالک کے بندے اور مجاہد، دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، ان سے سنیے اور آپ نصیحت حاصل کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔